ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سامنے آ جائیے ممبر کے قریب، پھر باہر جانے کا فضا نہ بنائیے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے وقت دی جائے گی۔ نماز سے پہلے بھی کافی وقت ملا، عصر کے بعد اور فجر کے بعد وقت بہت قیمتی وقت ہے، بالغدو والآصال۔ کئی جگہ میں مختلف الفاظ سے اللہ نے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے، ایمان کی مجلسیں، علم کی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں لگانے کا ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ ہم بڑی مقصد کے سامنے رکھ کر یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے آمد کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اللہ نے کل سے ہم کو یہاں ایک اونچی عالی مقصد کے لیے جمع فرما کر، جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام دنیا میں بھیجے تھے، اور ہم کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو مذاکرہ کرنے کے لیے، اس کا کارگزاریاں سنا کر پھر اس کا آگے بڑھانے کی عزائم لے کر جانے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ ہمارا ہر جمع ہونا بکھرنے کے لیے، یہاں جمع ہوتے ہیں ایک مقصد کے لیے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، پھر عزائم لیتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے بکھر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ نے بھی جمع فرمایا، بہت سارے اجتماع ہوئے، دن میں بھی ہوا، رات میں بھی ہوا۔ سب سے بڑی اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا موقع پر تھا، وہاں سارے صحابہ کرام، ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ صحابہ کرام، اور دوسری روایت کے مطابق 2 لاکھ صحابہ کرام وہاں جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھ رہے ہیں، کوئی سردار، کوئی لیڈر اپنی ماتحتوں سے ایسا سوال نہیں کیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوال کیا صحابہ کے سامنے، جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں، دنیا میں تشریف لایا ہوں، اس کو پورا کیا یا نہ کیا؟ حل بلغت، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام اللہ کا، پیغام الہی اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کو میں پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں؟ سارے صحابہ نے اقرار میں کہا، آپ نے اپنا ذمہ داری کو پورا کر لیا۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پڑی مجمع میں فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہوئے غائبین تک پہنچائی، جو یہاں آئے، جو نہیں آئے ان تک ان باتوں کو پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو لے کر چلے، کچھ لوگ اسی دن چلے، کچھ لوگ مدینہ واپس آنے کے بعد چلے، لیکن سب صحابہ کرام چلے۔ مورخین حضرات لکھتے ہیں، پورے حجاز مقدس میں، مکہ المکرمہ میں جنت المعلی قبرستان ہے، مدینہ المنورہ میں جنت البقیع ہے۔ مکہ مدینہ میں جو بھی انتقال ہوتے ہیں یہی مدفون ہوتے ہیں۔ یہ مورخ حضرات فرماتے ہیں 15-16 ہزار صحابہ ہی ان مقبروں میں دفن ہوئے، ان قبرستانوں میں، باقی سب
चले गए, कहाँ चले गए? जिम्मेदारी को लेकर चले। सहाबा किराम यहाँ भी आए, हमारे हिंदुस्तान को किताबों में लिखा है उलमा किराम 25 सहाबा किराम आए। कौन कौन आए, उनका नाम क्या है, ये सब लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जिम्मेदारी को ओढ़ना है। हम में से हर फर्द जिम्मेदारी है, बल्कि इस उम्मत का हर फर्द जिम्मेदारी है। भाई अब्दुल्ला साहब ये फरमाते थे, बच्चे बच्चे भी, इस उम्मत का बच्चे बच्चे भी जिम्मेदार है। अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा फरमाए। हम घर चलाना, बीवी बच्चों को देखभाल करना, दुकान चलाना, ये सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बगैर तश्कील के सब अपना अपना जिम्मेदारी के लिए चले जाते हैं। अपनी देखो कितने लोग उठकर चले जाते हैं, किसी को इस्तिंजा का तकाजा है, किसी को चाय का तकाजा है, बगैर तश्कील किए सब अपना अपना जरूरियात पूरा करने के लिए उठकर चले जाते हैं। हम में से कोई तश्कील किया है आप चले जाओ, यहाँ नहीं बैठो, कोई तश्कील किया है नहीं। उनका तकाजा जो है, अंदर का जो तकाजा है, ख्वाहिश है, इरादा है, वही उनको यहाँ से खड़ा किया, बाहर निकल रहा है। ऐसे ही ये दीन का जिम्मेदारी भी एक तकाजा है, इसको बाकी भी रखना है, इसको पैदा भी करना है अंदर। जितना हम मुज़ाकरा करेंगे, इसका दावत देंगे, बार बार इन बातों का तज़किरा करेंगे, वो बात जो है अंदर उतरेगा, दिल की गहराई में उतरेगा। फिर अंदर की वो ताकत जो है, वो विजदान, वो दिल का जो चाहत जो है इंसान को चलाएगा। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलाया, सहाबा किराम को चलाया, ताबीन तबा ताबीन को चलाया, पूरे आलम में। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को 10 बेटे थे, 10 बेटे थे, किसी एक का भी दीदार नहीं देखा। सब 10 मुल्कों में, 10 इलाकों में जाकर अपना कब्र बना लिया। अभी हिंदुस्तान में देख लीजिए कितने बड़े बड़े मकबरा है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत रहमतुल्लाह अलैहि, ऐसे बड़े बड़े औलिया का मकबरा है। या गुलबर्गा में है ख्वाजा बंदे नवाज केसु तराज है ना, हाँ केसु तराज, बंदे नवाज केसु तराज बोलते हैं उनको। वो भी कहीं से आया है, उनका पैदाइश यहाँ नहीं हुआ, यही का है नहीं, पैदाइश तो दूसरी जगह। अल्लाह की हुक्म से यहाँ आए, दीन को जिंदा करने के लिए इधर आए। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी इधर आए, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अफगानिस्तान से इधर आए हैं। यहाँ आए, मेहनत किए, अपनी पूरे जिंदगी को यही लगाया, फिर आप यही मदफून हुए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम अभी जमे हुए हैं, इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं, हजारों लोगों ने मेहनत किया है पूरे दुनिया में। कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे को छोड़कर कितने अल्लाह वाले अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। हमने सोमालिया में एक आलिम से मुलाकात हुई, और अब्दुल अजीज नाम था, वो पड़ोस मुल्क का एक हल्के की जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने कारगुजारी बताया, उन्होंने अपना तरतीब बता रहा है। मेरा तरतीब ये है, हर तीसरे साल 1 साल लगाना है। अभी उलमा से 3 साल मांग रहे हैं, लेकिन वो मौला साहब ने बताया हर तीसरे साल 2 साल मक्का में रहूंगा, फिर तीसरे साल अल्लाह के रास्ते में 1 साल के लिए निकल जाऊंगा। देखो अभी मैं 5 मरतबा साल लग गया, अभी 6ठा मरतबा सोमा लाया हूं 1 साल लगाने के लिए। कैसे कैसे वक्त लगाते हैं, अल्लाह अकबर। साल के लिए, 1.5 साल के लिए आम हजरात भी लगाते हैं वहां पड़ोस मुल्क में, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। पूरे अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर इकलीम में पड़ोस मुल्क का जमात फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसके पीछे कितने मस्तूरात की कुर्बानियां होंगे, कितने बच्चों की कुर्बानियां। उलमा किराम भी निकल रहे हैं, साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। इन कुर्बानियों की वजह से आज दीन जिंदा है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों को हम यकीन करें, ये काम नबी वाला काम है, ये जिम्मेदारी है।
یہ کام ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ جب ہم یہ یقین کریں گے ہم اپنے ضروریات کو آگے پیچھے کریں گے، کسی نتیجے کو سامنے رکھ کر اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ کیا سامنے رکھنا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا، اللہ نے فرماتا ہے ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ تنفر يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں نکلو گے اللہ نے تمہیں شدید عذاب میں ڈالے گا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ نے ایک جگہ فرماتا ہے اللہ کے راستے میں باری باری کر کے نکلنا ہے، ہر ایک کو نکلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمنا ظاہر کر رہے تھے، میں مسجد نبوی سے جتنے بھی جماعتیں نکل رہی ہیں ہر جماعت کے ساتھ نکلو، میرا تمنا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے تمنا کو ظاہر کیا، اپنے ارادے کو، میں ہر جماعت کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے ارادے کو ظاہر کیا، اللہ کے راستے میں نکلو، لڑائی کرو، قتل کیے جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر اللہ کے راستے میں نکلو، قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ۔ اس طرح 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کر رہی ہیں عورتیں، ہمارے پاس گھر میں تو کوئی مرد نہیں، اس لیے یہ چھوٹا سا بچہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو ٹال کے طور پر اس کو استعمال کرو۔ ایسے قربانیاں دے رہے ہیں مستورات، مرد حضرات، معذورین حضرات۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ایک کام ہے، پہلے ایک سمجھنا ہے، یہ کام کو کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے، روزانہ ہم اپنے دل سے بتانا ہے یہ کام ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ اپنے دل سے کرنا ہے، پہلا ہم اپنے آپ کو داعی بنانا ہے، روزانہ ہم اپنے نفس سے بات کرنا ہے، دل سے یہ کہنا ہے یہ کام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ دوسری بات یہ کہنا ہے میرے کاموں میں سب سے پہلا کام ہے، یہ بات کرنا ہے میرے کام میں سب سے پہلا کام ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے، تیسری بات یہ ہے دنیا میں سب سے بہتر کام ہے، اس سے بڑھیا کام، بہتر کام کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے بہتر کام اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دے دیتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام داعی تھے، سارے انبیاء علیہ السلام مبعوث تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ جیسا اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ خروج کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، خروج لفظ سے کے نام سے ایک جگہ فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک جگہ آپ لوگ تو یہ آیت کا ترجمہ جانتے ہیں، خیر امت اسی وجہ سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ ہی تمہاری ماں کی پیٹوں سے اللہ ہی آپ کو نکالا ہے۔ ان 2 آیتوں کی روشنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں کے پیٹ سے نکالا ہی اس کام کے لیے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ اس کام کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ اپنے دل میں اترنا ہے، یہ ارادہ جو ہے، گمان جو ہے ہمیں چلائے گا۔ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، گھر بار چھوڑنا، کھانا پینا چھوڑنا، نیند کو چھوڑنا، موسم کو چھوڑنا، کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، ہمارے سامنے کام ہی ہوگا، پورے عالم میں کام زندہ ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ ہمارا نبی عالمی نبی ہے، ہم بھی عالمی امت ہے، ہمارا کام بھی عالمی ہے، پورے امت محمدیہ پر اس کام کی ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، سب ذمہ دار ہے، سب کو اس کام کے لیے کھڑا کرنا ہے، کھڑے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے بڑے نے منظم طریقے سے، مرتب طریقے سے، قرآن حدیث سے، سیرت سے بہت ساری باتیں ہمیں روزانہ بتاتے رہتے ہیں۔ مرکز نظام دین کو دعوت دی جاتی ہے، سب لوگوں کو، پورے عالم کو دعوت، سب کو بلا رہے ہیں مرکز نظام دین آ جاؤ، یہاں کے ماحول میں بیٹھو، ایک فکر ہو کر، ایک نہج سے، ایک مزاج سے سب کو کام کرنا ہے۔
عالمی فکر سے کام کرنا ہے. اسی وجہ سے سب کو بلا رہے ہیں. ہر بات کو قرآن حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اس کام کو کرنا ہے. جتنا ہمارا کام حضور والے طریقے پر میل کھائے گا اتنا اس کا اثر ہوگا. سب سے پہلے ہم اس کام کا محتاج ہیں. دائی کے لیے دعوت کا خاصہ ہے یقین کا بدلنا، ماحول کا بدلنا. جتنا ہم دعوت دیں گے اندر یقین بنے گا. ہمارے یقین فاسد یقین نکل کر ہمارا یقین صحیح ہو جائے گا. پھر باہر ماحول بنے گا. ماحول سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے. اس لیے ماحول بھی باہر بنے گا، اندر یقین بھی بنے گا. اس لیے ہر ایک کو لازم کیا گیا ہے، حکم ہے ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکلتے رہو. التائبون العابدون الحامدون السائحون. ایک جگہ مرد ہے مومنین، حضرات مومنین کے بارے میں فرمایا سائحون، گھومنے پھرنے والے مرد فرمایا ہے. مومنین کی صفت یہ ہے، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، سب کام کرے گا، ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکلتے رہے گا، گھومے گا پھرے گا. دوسری جگہ مرد مستورات کے بارے میں فرمایا ہے، سائحات فرمایا ہے، گھومنے پھرنے والی مستورات. مومن عورتوں کا ایک صفت ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. مرد بھی نکلے، مستورات بھی نکلے. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کیوں دونوں کو نکالا جاتا ہے. ہم اپنی مسجد کو آباد کرنا، اپنے گھروں کو آباد کرنا. سارے محنت کا خلاصہ یہ ہے، دو کام ہے. ابھی صبح سے ہم کارگزاری سنے ہیں، بہت سارے کارگزاری پورے دونوں آندھرا تلنگانہ کا سارے اضلاع کا کارگزاری ہمارے سامنے آئی. اس میں بڑا لمبا پرچہ ہے، اس میں بہت سارے باتیں پوچھا گیا، سارے ساتھیوں نے بتایا. ساری محنت کا خلاصہ ہے، دو کام ہے، ہر مسجد آباد ہو، ہر گھر آباد ہو. ان دونوں کو آباد کرنے کے لیے ہر مرد اور ہر عورت نکلے. مرد مسجد میں قیام کرے، عورتیں گھروں میں قیام کرے، وہاں اس کا مشق کرے کیسے ہمارے 24 گھنٹے دن رات ہمارے مسجد کو آباد کرنا ہے اعمال کے ذریعے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 20 سے زیادہ اعمال ہوتی تھی، 20 سے زیادہ اعمال، دعوت، تعلیم، عبادت، خدمت، ایمان کے حلقے، حلال حرام کی مذاکرہ اور قرآن کے حلقے، تجوید کے حلقے، بہت سارے حلقے لگ رہا تھا. 20 سے زیادہ اعمال وہ ہماری مسجد میں بھی زندہ ہو جائے. اس کو ہم اللہ کے راستے میں 3 دن 4 دن 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھے مسجد میں قیام کرتے ہوئے. عورتیں بھی سیکھے گھر میں. پھر واپس آنے کے بعد ہم اس کو عملی طور پر لانا ہے. جیسے ہم 4 مہینے چلے میں مسجد کو آباد کرتے تھے، ایسے ہی اپنی مسجد کو بھی آباد کرنا ہے. جیسے ہمارے مستورات گھر کو آباد کر رہی تھی، ایسے اپنے گھر کو بھی آباد کرنا ہے. اس طرح دونوں طرف جب محنتیں ہوگی پورا نتیجہ سامنے آئے گا. ہر گھر صحابہ گھر جیسے بن جائے گا، ہر مسجد مسجد نبوی جیسے بن جائے گا. ہم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے شکل پر لائیں گے، ہمارے محلے کو مدینہ منورہ محلہ جیسے اللہ نے بنا دے گا. نیتیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کام میں ایک عنوان ہے کمزور علاقوں کی محنت. کمزور ہم صرف کام کر لیا ماشاءاللہ، میں نے عزائم پورا کر لیا. ہم نے ضلع کے مشورے میں، ماہانہ جوڑ میں، صوبہ کی عزائم میں اتنا لیا، ہم محنت کر لیا، پورا کیا، کافی نہیں ہے. جو کمزور علاقہ ہے ان پر بھی محنت کرنا ہے. وہ ہمارا بھائی ہے. صحابہ کرام کی سیرت میں اس کا نمونہ ملتا ہے. اب خندق آپ دیکھ لیجئے، خندق کھول رہے تھے، کھودنا ہے، موقع آیا، پورے مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں کا کام ہے، کھودنا ہے. پھر یہاں سے وہاں تک، یہاں سے یہاں تک سب کو تقسیم کیا ہے جماعت کی شکل میں. ہر ایک اپنا علاقہ میں وہی حلقہ کرتے. ہم کام کو تقسیم کر کے دیے نا، حلقہ کے مسجد وار حلقے اضلاع، یہ سب اسی کے نمونہ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محنت کے لیے جگہ کو تقسیم کر کے دیا ہے، ایسے ہی ابھی محنت کے لیے دیا ہے. حلقے کو
آپ آباد کریں. حلقے میں جتنے مساجد ہیں سب 24 گھنٹے آباد کریں. گھروں کو بھی آباد کریں. ہر گھر کیسے آباد ہوگا؟ ہر گھر میں جماعتوں کا قیام ہوگا. جب گھر میں جماعت قیام کیے بغیر وہ گھر مسجد کی شکل میں نہیں آئے گی. اس لیے ہر مسلمان کے گھر میں جماعتوں کو داخل کرانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. 6 روزہ کی جماعت، عشرہ کی جماعت خوب ڈالنا ہے. نظام دین کا تقاضا رکھ کر اپنی مسجد کے لیے چلے کی جماعت کو پورے اضلاع میں نہیں پرانا ہے. پورے ضلع میں ایک حلقے میں، ایک دو مسجد میں، ایک مسجد میں بھی بعض جماعتیں ایک ہی مسجد میں اپنا چلہ پورا کر کے چلے جاتی. ابھی کام کی تعارف کی زمانہ نہیں، کام جمانے کی زمانہ ہے. پرانوں سے محنت، پرانوں کے اوپر محنت، نئے لوگوں پر محنت، مستورات کی محنت، مردوں کی محنت، 5 مہینے کی جماعتوں کو نکالنا، کام کو مضبوط کرنا، 100% ملاقات، بہت سارے کامیں ہیں. اس لیے 3 دن کر کے ہر گھر میں، ہر مسجد میں 3 دن کر کے ہم وقت نہیں لگانا ہے. کم از کم 6 دن، 8 دن، 7 دن ایک مسجد میں قیام کرنا ہے. ہم سارے جتنے عنوانات ہیں سب کو پورا کرنا ہے. کام سیکھنے کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں، سکھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں. جتنا باہر جا کر محنت کریں گے، تھکیں گے، راتوں کو دعوت میں تھکائیں گے، عبادت میں دنوں کو دعوت میں تھکیں گے، اتنا ہم بنتے جائیں گے. جتنا تھکانا حضور کی سنت ہے. شکر کے حق جب پورا ہوگا تھکانے سے ہی. عبادت میں، دعوت میں اپنے آپ کو تھکانا ہے. انفرادی دعوت اتنا دینا ہے، دیتے دیتے ہم تھک جانا ہے. پھر تھکنے کے بعد اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اگر آپ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کیا کام کرتے تھے؟ اپنے کاروبار کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی دعوت والی محنت کرتے تھے. جب محنت سے فارغ ہوئے آپ سیدھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس لیے دوستو بزرگوں، یہی ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. صحابہ کرام یہ ابھی خندق کھود رہے ہیں. مہاجر انصار اپنے اپنے علاقہ میں کھود رہے ہیں. کچھ لوگ جلدی سے فارغ ہو گئے، اپنے جو علاقہ دیا ہے اس سے فارغ ہو گئے. ابھی دیکھ رہے ہیں اپنی پڑوس کی علاقہ والے ابھی باقی ہیں، وہ کھودنے میں ابھی بہت کم ہے. یہ فوراً ادھر چلے گئے اپنی بھائیوں کو مدد کرنے کے لیے. ان کا کام باقی ہے، اس لیے ہم بھی ہاتھ بٹائیں گے، ان کو مدد کریں گے. اسی کا نام نصرت ہے. انصار بھی ایسے کرتے تھے، مہاجر بھی کرتے تھے. اس طرح ایک دوسرے کو تعاون سے، ایک دوسرے کو مدد کرنے سے کام پھیلتا ہے. اس لیے اسی وجہ سے مضبوط مسجد کو کمزور مسجد کے ساتھ جوڑتے ہیں. لگاتار محنت. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا امیر بنا کر ایک علاقے میں بھیجا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 6 مہینے اس علاقہ میں محنت کیا، لیکن کوئی اثرات نہیں ہوا. خط لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے خط پڑھے، پھر آپ آ جاؤ، آپ کے ساتھ جو آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائے، ہم دوسری جماعت کو بھیجتے ہیں. جو وہاں اور بھی آگے محنت کرنا چاہتے ہیں وہیں رہ جائے، جو ادھر واپس آنا چاہتے ہیں وہ واپس لے کر آئیے. خط لکھا، جواب خط. پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجی. انہوں نے جا کر صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی جماعت بنایا. اسی کا ملاقات جماعت کہتے ہیں. ہم کرتے ہیں نا 3-4 ساتھی کو ملا کر ملاقات جماعت. پھر گھر بھی تقسیم کرتے ہیں. وہ سب صحابہ کے نہج پر، سیرت سے یہ سب ثابت ہے. پھر انہوں نے ایسے چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر محنت کیا. چند دنوں میں پورے علاقہ مسلمان ہو گئی. پہلے 6 مہینے لگاتار وہ لوگ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جماعت محنت، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ محنت. دونوں کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقہ میں تبدیلیاں آ گئی. اسی طرح دوستو بزرگوں، ہم جو بھی علاقہ دی جاتی ہے، حلقے ہو اور مسجد ہو، حلقے میں ہمارے ضلع میں
حلقوں میں مضبوط ضلع کو کمزور ضلعوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور حلقوں کو مضبوط حلقوں کو کمزور حلقوں کے ساتھ جوڑا ہے اور صوبوں کو بھی جوڑا ہے. ہمیں علاقے میں محنت کے لیے علاقہ بھی دیا گیا ہے. آندھرا کے لیے کیرلا اور کون سی علاقہ وادی میں ایک حلقہ دیا ہے. وہاں بھی جانا ہے, وہاں بھی کام کرنا ہے. ہم لگاتار محنت, ایک جماعت بھیج دیا بس وہ جماعت واپس آ گئی کام کر کے, پھر 6 مہینہ ہو گیا 3 مہینے ہو گیا یا 1 سال ہو گیا, کوئی جماعت نہیں. اس محنت سے ادھورا محنت سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے لگاتار ایک جماعت کو ہم بیچتے ہیں, وہ جماعت واپس آنے سے پہلے دوسری جماعت, چلے کی جماعت ہو, 4 مہینے کی جماعت ہو, اپنے علاقے میں بھیج رہے ہو یا کمزور ضلع میں بھیج رہے ہو, لگاتار اس طرح ہم محنت کرتے رہیں گے, پورا فائدہ ملے گا. اسی طرح 3 دن کی جماعت بھی کارگزار بھی مولانا نے بتایا. ایک مہینے ابھی ہم نے ایک کارگزاری لیا, ایک جگہ پر ایک علاقہ, ایک ضلع کو دوسرے ضلع کے ساتھ جوڑا گیا تھا. اس علاقہ سے اس علاقہ میں جماعت آئی. میں جس جگہ پر گیا تھا وہ جماعت والے سے میں نے پوچھا, وہ 3 دن کے لیے آئے تھے, 500 کلومیٹر دور سفر کر کے چنئی سے آیا ہے. رات میں اب 500 کلومیٹر محنت کے لیے 500 کلومیٹر محنت کر کے وہ جماعت آئی ہے. میں نے پوچھا آپ ماشاءاللہ ادھر آئے ہیں محنت کے لیے, اگلے مہینے بھی آئیں گے؟ اور نہیں ہم دوسرے حلقے میں جائیں گے. اس سے کیا ہوگا, آپ 3 مہینے آ کر محنت کیا, تعارف ہوا, یہاں کی کام کی نوعیت دیکھا, وہ سمجھنے میں آپ کو 3 دن ہو جائے گا. پھر اگلے مہینے آپ آئیں گے, آگے بڑھائیں گے. اگر نہیں آئیں گے, دوسرے آدمی آئے گا, وہ پھر سے شروع سے کام کرے گا. اسی لیے ہم ادھورا محنت کرتے ہیں. بیرون ممالک میں ہم نے دیکھا ہندوستان والوں سے کم وقت دیتے ہیں. ہم خوب محنتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے محنت میں نہ ترتیب ہے نہ تسلسل ہے. ترتیب بھی نہیں, تسلسل بھی نہیں. اس لیے جیسے آدمی سائیکل کھڑا کر کے چلاتے رہتا ہے, کیا ہوگا, چلائے گا کیا بھائی؟ بولو بھائی, سائیکل چلانا آتا ہے, سٹینڈ کھڑا کر کے, سٹینڈ بولتے ہیں نا اس کو, سٹینڈ لگا کے سائیکل چلاتا ہے, پسینہ بہ رہا ہے, کہیں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. جب سٹینڈ کو نکالو پھر چلاؤ, آپ پہنچویں گے. اسی طرح ایسا محنت نہیں کرنا ہے. ہمارے محنت میں تسلسل بھی ہو اور ترتیب بھی ہو. پھر کئی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ, وہ حضرات پابندی سے وقت دیتے ہیں, لگاتار دیتے ہیں, نام دیا فوراً چلے جاتے ہیں. فلاں مہینے میں میں تیار ہوں, فلاں ہفتے میں تیار ہوں, فوراً چلے جاتے ہیں. ترتیب پر روزانہ دیکھ لیجئے, یہ 5 اعمال ہے نا, ایک وہ ترتیب ہے. زیادہ تقاضا پر محنت کرنے کو کہتے ہیں, لیکن جو ترتیب ہے نا, روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا, 2.5 گھنٹے کی آبادی محنت, اس کو ہم ترتیب دے کریں گے. ہر ایک ساتھی اپنا 2.5 گھنٹے کو پورا کرے گا, کتنے محنتیں ہو جائیں. 2.5 گھنٹے میں 5-6 آدمی سے ملاقات کریں گے, ان کو ملاقات کر کے گھر مسجد کو لائیں گے, ان کو اکرام کریں گے, ان کو کچھ کھلا پلا کر ایمان یقین کی باتیں کر کے ان کو تشکیل کرنا ہے. پھر ان کو وصولی بھی کرنا ہے. جیسے آپ چلے کے لیے 3 دن کی جماعت کے لیے وصولیاں بھی کرتے ہیں نام لینے کے بعد, ایسے ہی جو مسجد کے لیے وقت دیا ہے, نام دیا ہے وقت دینے کے لیے, ان کو بھی وصولی کرنا ہے. ہاں, جو آبادی محنت کرتے ہیں لیکن وصولیاں بھی نہیں ہے, اس لیے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے کام. ایک آدمی کو آپ روزانہ یہ وصولیاں کی بھی محنت بھی کریں گے تو بہت سے لوگ نئے لوگ کام میں جڑیں گے, پرانوں بھی کام میں جڑیں گے, پرانا بھی باقی رہیں گے, نئے لوگ بھی جڑیں گے. آبادی محنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, نئے لوگ کام کے لیے ہماری سہالہ کے لیے اللہ نے دے گا, نئے لوگ ملیں گے, اور پرانے حضرات جو چلے 4 مہینے لگا ہے وہ بھی باقی رہے گا, استعمال میں آئے گا. ہم نے خوب دیکھا ہے جماعتوں میں سال لگائے ہوئے علماء, ان کو ہم اپنے ساتھ لا کر ہمارے حلقے میں بٹھائے, ان کو وہ حلقے سے بہت متاثر ہوئے, مسائل کے حلقے میں, حلال حرام کی قرآن کے حلقے میں. پھر 2-3 دن بیٹھے, پھر وہ بھی متاثر ہو گیا, پھر ہم نکلنے کے بعد بھی وہ بھی وقت دینا شروع کر دیا. اس لیے بہت سارے لوگ, پورے محلے والے
हर बालिग मर्द से मस्जिद के लिए वक्त मांगना है। कितना वक्त आप देंगे? जितना देते हैं उसको वसूलिया में करो, याद दहानी करो, फिर उनको मस्जिद में लेकर आओ, उनको काम में लगाओ। इस तरह रोजाना 2.5 घंटे, फिर 3 दिन के लिए हम जाते हैं, लगातार उसी मोहल्ले में जाना है। कितने महीने जाना है? यहाँ तक हजरत फरमाते हैं, हजरत जी ने, जब तक वहां 5 अमाल कायम नहीं होगा वहां उस वक्त तक आप वहीं जाना है, या तो कम से कम 5-6 महीने लगातार वही जमात। आज मेरी जमात एक मस्जिद को गई, मेरी जमात ही वहां पहुंचना है, तब जाके मैं पिछले महीने क्या काम किया ये मुझे याद रहेगा। फिर आगे जाकर अगला सबक उनको सुनाऊंगा, फिर तीसरे महीने जाकर तीसरे सबक सुनाऊंगा, फिर चौथा महीना जाकर चौथा सबक सुनाऊंगा। इस तरह मेहनत में तसलसल होगा, तरतीबी होगा, आदमी तैयार होकर रहेगा। वरना आज एक जमात गई इस महीने में, दूसरे महीने दूसरी जमात गई, वो फिर से शुरू करेगा। हर एक जो है पहले ही सबक की दोहराते रहेंगे। इसलिए हमारी मेहनत में तसलसल भी होनी चाहिए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे कमजोर इलाकों में हमें फिक्र करना है। माहाना जोड़ का मकसद ही यही है, उसके बारे में सारे मस्जिद वाले माहाना जोड़ में कितने, हमारे माहाना जोड़ कितने मस्जिद के लिए हम जमा करते हैं एक महीने का मेहनत का नतीजा, महसूल काटने का वक्त है वो माहाना जोड़। जितने मसाजिद का जिम्मेदारी है, यानी 15 मस्जिद हो या 40-20 मस्जिद हो, 20 मस्जिदों से भी साथियों को लाना है, नमाज पढ़ने वाले सबको लाना है। आप दूसरे गश्त के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, आपके बयान में जो बैठेगा, आपसे जो मानुस है उनको भी लाना है। अगर कोई काम करने वाला नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपकी बात सुनने वाला है होंगे, आपकी मुलाकात के लिए जाएंगे, वो लोग बैठेंगे आपके बयानात में, उन लोगों को भी कम से कम हर मस्जिद में 2, 3, 4, 5 आदमी, मस्जिद वार जमात हो या ना हो, हर मस्जिद से साथी को लाना है। हर मस्जिद से साथियों को लाकर उनके सामने ये 4 उन्वान पर माहाना जोड़ करेंगे, फिर अजाइम भी कराएंगे, इससे बहुत फायदा होगा। पूरे हल्के जो है हर मस्जिद 24 घंटे आबाद में बन जाएगी। हर मस्जिद को हम कैसे बनाना है? मस्जिद नबी जैसे बनाना है। फिर हर घर को सहाबा घर वैसे बनाना है। हर मर्द औरत बच्चे सहाबा जैसे कुर्बानी देने वाले। सहाबा जैसे बनने का मतलब क्या है? सहाबा का बनने का मतलब ये है हमारे घर भी सहाबा की घर जैसे झोंपड़ी बन जाएगा, हम भी भूखे प्यासे रहेंगे, ये मतलब नहीं है। सहाबा जैसे बनने का मतलब ये है सहाबा किराम हर वक्त दीन की तकाजे के लिए तैयार रहते, जब तकाजा आया फौरन लब्बैक कहा, निकल गए। ऐसे हम भी बन जाएंगे। अल्लाह ने खूब रास्ता खोलेगा। जब आत्म इरादा करके निकलता है सारे दुनिया को ताबी कराता है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अब नमाज की तैयारी करें। अल्लाह हम सबको समझने सुनने की तौफीक अता फरमाए। मागरिब के बाद बहुत अहम मुदाकरा होगा, कल भी होगा। अब नियतें करें, जब तक दुआ नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरा अब जमकर बैठेंगे, हर अमल में शिरकत करेंगे। फिर नमाज के मजलिस के बाद जो मजलिस में जो बात कही गई उसको आपस में मुदाकरा की फिजा बनाइए, इससे बहुत फायदा होता है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जिन हजरात को